السلام علیکم 7 RY میں یاسمین خان اور آج ہے 19 مارچ 2026۔ تو ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں سب سے پہلے میں آپ کو نیوز دے رہی ہوں آبنائے ہرمز کے سلسلے میں۔ یو ای نے کہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں، اس کے سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں، اور باقی کنٹریز جتنی ہیں انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ہر کنٹری کے اوپر حملہ کر رہا ہے امریکہ کے سلسلے میں۔ اب ناظرین دوسری نیوز جو ہے وہ اچھی نیوز نہیں ہے، وہ علی لارے جانی کے سلسلے میں بتا رہی ہوں کہ علی لارے جانی جو ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ ایران کا جو ہے وہ یہ بہت ان کے جو کہ سینئر اہلکار یا ان کے کونسل کے جو تھے وہ سیکٹری تھے ناظرین، اور بہت ہی زیادہ ایڈمنسٹریشن میں ان کا کام تھا اور بہت باصلاحیت اور PhD بندہ تھا ناظرین۔ تو اسرائیل نے بھرپور حملہ کیا ہے اور بڑی تباہی وہاں مچائی ہے۔ اب تل ابیب میں اس میزائلوں سے ایران نے اسرائیل پر بہت بڑے ان کے غم میں جو ہیں وہ اسرائیل پر ریٹرن حملے کیے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بہت سی گاڑیاں اسرائیل میں تباہ ہو چکی ہیں، عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے کیونکہ ان کا یہ بہت اہم لیڈر تھا ان کے خامنئی صاحب، علی خامنئی صاحب کے بعد۔ اب اس کے بعد ساتھ میں ایک یہ بھی میں نیوز دے دوں کہ ان کے بیٹے جو ہیں مرتضی لارے جانی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور دونوں PhD ڈاکٹر تھے۔ تو ناظرین ویسے اس کی ڈیٹیل تو میں اسپیشل نیوز میں دے رہی ہوں، اس میں آپ سن لیجئے گا۔ اور باقی پاسداران انقلاب نے یہ کہا کہ ہم نے وہاں پر اس غصے اور غم میں بہت زیادہ اسرائیل میں تباہی مچائی ہے، جس پہ کہ ان کے بہت زیادہ ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کے، اور وہاں پر جو کہ بہت زیادہ بامبنگ کی گئی ہے میزائلوں کے ساتھ، اور بہت تباہی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس حملے میں لارے جانی کے جو کہ سلسلے میں بتا رہی ہوں کہ شہادت کے بعد ایران کا اسرائیل پر بھرپور حملے کے بعد ایک اور بھی پیغام آیا ہے کہ نیٹو کی ضرورت نہیں۔ اب یہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ نیٹو اور دیگر اتحادی ممالک کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہر سال امریکہ لاکھوں ڈالر نیٹو میں دیتا ہے اور دیتا آ رہا ہے کئی عرصے سے ناظرین، اب باوجود اس کے کہ امریکہ کی مدد کو کوئی باہر نکلا ہی نہیں، یعنی کہ نیٹو ممالک سے۔ تو ناظرین اب اس نے اس کو بھی نیٹو کو ٹرمپ نے جواب دے دیا ہے۔ ظاہر ہے جو ضرورت کے وقت اور مصیبت کے وقت کوئی بھی کنٹری اور کسی کے ساتھ کھڑی نہ ہو، جیسے کہ ایران کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ کوئی بھی کھڑی نہیں ہوئی، تو پھر بعد میں اس ملک کو کیا کرنا ہے۔ تو اب اس کے بعد ناظرین تیسری خبر یہ بھی ہے کہ واپس بندرگاہ، اب اس سلسلے میں امریکی طیارہ جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی عرصے سے بتا رہی تھی کہ بردار بحری جہاز ایئر کرافٹ کیریئر ایران جنگ چھوڑ کر واپس بندرگاہ کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب فرانس بھی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے آپریشن میں حصہ نہیں لے گا، یعنی کہ فرانس نے بھی جواب دے دیا، یہ صدر میکرون نے کہا ہے۔ اور صدر میکرون وہ یہ آپ کو میں تھوڑا سا یاد دلاتی جاؤں، جو کہ پلین سے اتر وقت اس کی بیوی نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا ناظرین۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ علی لارے جانی کے خون کا بدلہ لینے کا اس نے اعلان کیا ہے۔ ناظرین اس وقت ایران جو ہے وہ بڑے غم میں ہے، اور ایرانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر رو پیٹ رہی ہے، کیونکہ یہ ان کا خامنئی صاحب کے بعد جو کہ بہت پیارا ان کا لیڈر تھا ناظرین، علی لارے جانی، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے کو بھی شہید کیا گیا۔ کیونکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اسرائیل نے بہت پہلے بیان دیا تھا، جب فرسٹ وار ہوئی تھی ان کی ابھی کچھ مہینے پہلے 2025 میں 12 ڈیز کی، تو اس میں کہا تھا کہ سب سے پہلے اس کے قائدین، اس کے لیڈروں کو مارو، ان کو ختم کرو، پھر آپ کوئی فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب اس کے بعد امریکہ کا آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی میزائل جو ہے وہ اس کے کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں ایران کمزور نہیں ہوگا بلکہ آخری حد تک ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ ایران کا کلیم ہے۔ پھر اس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب لارے جانی کے خون کا بدلے لینے کا بھی ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب ہوا
کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے تو اس کے بعد جو اب وار ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گی اور اس میں زیادہ تباہی ہوگی. اب روسی ایران کے ساتھ جو تھا امیجینی جو کہ سیٹلائٹ اور ڈان والوں کے ڈان ٹیکنالوجی کے تحت شیئر کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ امیجری تصاویر جو ہیں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے، امریکی اخبار کا یہ ایک دعویٰ ہے. تو ناظرین اس کے بعد ایران جو ہے وہ اس وقت کمزور نہیں ہو رہا، آخری حد تک لڑنے کو ہم تیار ہیں، یہ امریکہ کی خفیہ رپورٹ نے بھی بتایا ہے. اب اس کے بعد چین کا ایران اور اردن، لبنان، ایران کے لیے جو ہے وہ ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. چین ویسے ہمیشہ کافی کنٹریز کی ہیلپ کرتا ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے آپ کو پتہ ہے شی جن پنگ، وہ آپ نے ان کی بہت زیادہ کبھی اتنی زیادہ اسپیچز نہیں سنی ہوں گی، بڑی کم آواز بھی سنی ہوگی، وہ بہت کم تقریریں کرتے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ اپنے ملک کو ترقی دیتے ہیں. اور لیکن جسے ایک لفظ کہنا چاہیے تو وہ اب ہمارے اردو کا لفظ ہے کہ میسنا. تو ناظرین شی جن پنگ ویسے بندہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ میسنوں کی طرح اپنا اندر ہی اندر کام کرتا ہے. اور لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو جو ہے، کنٹری کے لوگوں کو جو ہے وہ ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ان کے لیے ہر وہ چیز سوچتا اور کرتا ہے جو ملک کی ترقی کے لیے کام آتی ہے. تو ناظرین اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں محمد مالک صاحب جو کہ ایک اینکر ہیں اور صحافی بھی ہیں، وہ ایک ٹی وی پروگرام کر رہے تھے، اس میں انہوں نے اے آر وائی کے ذریعے، اب اے آر وائی میں وہ پروگرام کرتے ہوئے تو 17 کوشچن انہوں نے اس کے اوپر کیے جو کہ ابھی مریم صفدر کا جنید صفدر ہے. تو ناظرین اس نے پاکستانی قوم کے پیسے سے جہاز پکڑائے، جیسے اس کے باپ کی جاگیر ہوتی کہ لو جاؤ بیٹا عیش کرو جا کر، پہلے پر تمہاری دوسری شادی پہ خرچہ کیا ہے اور اب جو ہے وہ ہنی مون مناؤ. تو ناظرین ہے تو پاکستانی قوم کا پیسہ. تو اب ظاہر ہے لوگ سوال کر رہے ہیں، ابھی تو لوگ اتنے سوال بھی نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں کے جو حکمران فیک بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرابلمز کی وجہ سے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلے گا کچھ عرصے بعد. ہمیشہ یہ اسی طرح ہی نہیں ملک چلے گا پاکستان. تو انہوں نے ہم اپنی اسی مین بات پر آتے ہیں کہ جو 17 کوشچن وہ پوچھ رہے تھے تو مریم صفدر کے بیٹے کے سلسلے میں، جہاز کے سلسلے میں. تو ناظرین جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی، آپ کو تھوڑا سا بیچ میں یاد دلاتی جاؤں کہ ایک دفعہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ نہ ہوں تو اکانومی جو ہے وہ پھر اس کا کیا بنے گا، تو یعنی کہ اس کا ہم پھر کس کا گریبان پکڑیں گے. تو ناظرین اس طرح کا سوال کیا گیا تھا کیونکہ اس ٹائم میں جو ہے وزیر خزانہ، آپ کو شاید یاد ہو، حفیظ شیخ صاحب تھے. تو اسی طرح کا بھی ابھی جو سوال انہوں نے 17 کوشچن جو کیے کر رہے تھے، ابھی پورے مکمل نہیں ہوئے. تو ناظرین مریم صفدر کے بیٹے کے سلسلے میں، جہاز کے سلسلے میں، تو ساتھ ہی نا پروگرام جو تھا اے آر وائی کا ایک دم روک دیا گیا، اور اتنا لمبا روکا گیا ناظرین کہ وہ اس بریک میں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ اور کیا مسائل ہے، جو کہ پھر خبریں تو پھر آپ کو پتہ ہی کہ باہر نکل ہی آتی، کتنی دیر تک کوئی چھپائے رکھے گا. تو یہ پہلے آپ اس سلسلے میں ایک پکچر بھی دیکھیے. تو ناظرین آپ نے یہ پکچر بھی دیکھی، اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد جو کہ وہ پروگرام کے دوران میں اتنی لمبی بریک دے گی، پھر اس کے بعد ساتھ ہی جب شروع کیا گیا تو پھر وہ جو کہ عبد المالک صاحب ہیں انہوں نے ایران کے سلسلے میں جو ہے وہ کوشچن آنسر کرنے شروع کر دیے تاکہ لوگوں کو اتنا پتہ نہ چلے. لیکن وہ اے آر وائی پر سنا گیا کہ کسی میجر جرنل نے اسی وقت فون کیا. یہ بات ہے کل کی بات ہے ناظرین، اور یہ 10:22 منٹ کہہ لے کہ 10:22 کا یہ ٹائم تھا ناظرین. کچھ اس وقت یہ پروگرام چل رہا تھا اور ایک میجر جنرل کا فون آیا. ظاہر ہے میجر جنرل کو بھی اوپر سے کہا گیا، آپ سمجھ گئے نا، اوپر سے، کیونکہ ملک تو ان لوگوں کا ہے نا، باقی تو سارے کیڑے مکوڑے وہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان میں نا. یا فیک حکومت جو بٹھائی ہوئی ہے ان کا ہے، یا پھر اوپر والوں کا ہے. تو باقی تو سارے قائد اعظم تو باقی کیڑے پکوڑے چھوڑ گئے تھے، ان سے ٹیکس لیے جاؤ، ان کو ماری جاؤ، آپ لوگ کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو ناظرین پروگرام جو تھا وہ بند کر دیا گیا. اب اے آر وائی کو فون آیا
پھر اس کے بعد پروگرام چلایا گیا، پھر ادھر ادھر کی باتیں اور ایران کے سلسلے میں باتیں کر کے پروگرام کو ختم کر دیا گیا۔ تو ناظرین اب اس سلسلے میں اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ بند کمروں میں کس کس قسم کے جو ہیں یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضی کے کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کے ہی صحافیوں کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ ٹی وی والوں کو تو خیر اتنا چینلز کو پیسہ لگا دیتے ہیں کہ وہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے، ان کے سلسلے میں صحیح بات کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی بات کرنے آیا ہی ہے عبد المالک صاحب تو کس طرح پروگرام چلتا ہوا پروگرام بند کروا دیا گیا۔ اب پتہ نہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا۔ باقی جو ینگسٹر ہیں وہ تو پھر مار کٹائی اور کپڑے اتارنا سب برداشت کرتے ہیں۔ اب ان کا اس ایج میں بےزتی کروانا جو ہے وہ بھی بہت بڑی بات ہے، ایک عمر کا ایک حصہ گزر گیا ہو تو آپ مطلب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچ نہ بولو، ہماری اصل حقیقت نہ بولو۔ ابھی کب تک نہ بولو، بولے گی دنیا، اتنی دنیا ہے، کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا، کوئی نہ کوئی تو بولے گا 25-26 کروڑ میں سے۔ آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں نیکسٹ نیوز سناؤں کہ اس سلسلے میں خیر نیوز تو کوئی بھی اچھی نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ صرف اس وقت آرمی جنرلز اور فیک حکومت کے تحت وہ ملک چل رہا ہے، چل نہیں رہا مطلب کہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور قوم کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تو اس سے تو بہتر تھا کہ یہ لوگ جو ہم لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ انڈیا میں ہوا کرتا تھا تو انڈیا کے ساتھ ہی رہتے ہوتے، نہ ہی علیحدہ قائد اعظم جو ہے وہ کنٹری بنا کے دیکھ کے جاتے۔ اگر یہ آزاد ملک میں آزاد شہری جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں آزادی اور عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو یہ سب وہیں کچھ ہو رہا ہے ناظرین۔ ان ملکوں میں ہو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایک سیکنڈ میں اس کو سو کر دیا جائے گا اور ایک سیکنڈ میں جو ہے اس کے لیے پرابلمس بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں کیا آپ یہ سنیں کہ عید ابھی آ رہی ہے، اور عید سے پہلے یہ پاکستان میں ہر قانون تو کوئی ہے نہیں، لیکن چلے جو بھی پہلا سلسلہ ان کا چلتا آ رہا تھا اس کے مطابق میں بات کر رہی ہوں کہ جو 3-4 دن پہلے قیدیوں کے ساتھ جو ہے ان کے گھر والوں کی ملاقات کروائی جاتی تھی، اور وہ آ کر ان کو بھی جو کھانے پینے کی چیز یا کوئی کپڑے وغیرہ دینے ہوتے تھے وہ دے دیتے تھے۔ لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ باقیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں قیدیوں کی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی ملاقات نہ ہونے دی جا رہی ہے، نہ ان کو کوئی چیز مہیا کی جا رہی ہے ناظرین کہ ان کے کوئی عید کے کپڑے انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ یا ابھی دیکھیں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اور وہ بھی وہ بندہ جو کہ اس قوم کے لیے اپنی قربانی دے کر واحد ایسا بندہ ہے جو کہ اندر بیٹھا ظلم و زیادتی، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے میں فردر نام لوں گی تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ یہ کچھ ایسے سنسیئر لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کا دے رہے ہیں، اور اپنی جانوں کا اپنی صحت کا نذرانہ دے کر اس قوم کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو پاکستان کی قوم بزدل ہے، میں نہیں تو آپ کو کہتی اگر قوم بہادر ہو، بہادر قوم ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ایران جو ہے وہ اس وقت کس طرح پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، تو ان سے اپنا ایک لیڈر نہیں چھڑوایا جا رہا کیونکہ بزدلی ہے، اور یہ اپنی چاند رات منانے اور عید منانے نکل جائیں گے۔ ان کو اس وقت خیال نہیں آئے گا کہ ہم سارے خالی عید منانے کے بعد جو ہے وہ احتجاج کریں اور اپنے لیڈر کے لیے کریں، نماز پڑھیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ ضرور پورا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کی طرف آئیں۔ تو ناظرین یہ اس طرح کی چند آپ کو میں نے نیوز سنائی ہے جو کہ کوئی بھی ان میں سے اچھی نیوز نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی نیوز نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائی جائے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان نے فلانی ملیں لگائی ہیں، ٹیکسٹائل لگائے ہیں، یا قوم کی حالت بہتر ہو گئی ہے، یا وہ پاکستان اتنی گروتھ کر رہا ہے، ان کی پرسنٹیج اتنی اکانومی میں بڑھ گئی ہے، یا بجلی سستی ہو گئی ہے، پیٹرول سستا، کوئی ایسی نیوز نہیں ہے۔ غریبوں کی حالت سنور گئی ہے، کچھ اس طرح کا نہیں ہے جو کہ عمران خان کے ٹائم میں ہم نے سنا اور دیکھا تھا اور پڑھا تھا ناظرین، وہ سارا ٹائم گزر گیا۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK اس کو ہو سکے سبسکرائب کر دیجیے گا، میں ہر دفعہ آپ کو کہتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی۔ تھینک یو ویری مچ، عید مبارک، خدا حافظ۔